السلام علیکم ایوری ون، ویلکم کرتی ہوں میں آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل انور دا لائٹ میں۔ اگر آپ اس چینل میں نئے ہو اور پچھلے تمام ویڈیوز کو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ڈے 1 سے لے کر ڈے 5 تک کی جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکی ہوں ان ویڈیوز کو جا کر آپ دیکھ لیں تو آج کی کلاس آپ کے لیے بے حد آسان ہوگی، بالکل آسان ہوگی۔ میں ساری ویڈیوز کا لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، آپ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے من میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ اگر کوئی بھی کلاس میں کچھ بھی سوال رہ گیا ہو، جو سبق آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں بالکل اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی اور اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کی پوری کوشش کروں گی، ٹھیک ہے۔ چلے تو پھر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ چلے تو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج تک کی کلاس میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ تو ہم حروف مفردات سیکھے، حروف مرکبات اور متحرک حرف کون سے ہیں وہ جانے، حرکت کے بارے میں جانے، تنوین کے بارے میں جانے، ٹھیک ہے۔ اور ان سب کو ملا کر کے جو سبق نمبر 6 ہے ہمارا، ان سب کو ملا کر کے لکھا گیا ہے اور آج ہمیں یہ پڑھنا ہے۔ اسے ہمیں ہجے کر کے بھی پڑھنا ہے اور رواں بھی پڑھنا ہے، یعنی متن بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حرکات تنوین کو ملا کر کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور حروف مستعلیہ کا یعنی پر حروف ہے جو جسے ہمیں موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھتے ہوئے اور مخرج کا خاص خیال رکھتے ہوئے، ساؤنڈ پر دھیان دیتے ہوئے ہمیں پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں جو توجہ سے سن رہے ہیں، دھیان سے سن رہے ہیں، وہ بالکل اسے پڑھ لیں گے اور اسے پڑھنا انہیں بالکل بھی آ جائے گا، وہ بھی آسانی سے، ٹھیک ہے۔ دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، میں پڑھ رہی ہوں اور آپ بھی پیچھے سے پڑھیں، ایک بار ہجے کر کے پڑھیں اور ایک بار رواں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے؟ نون زبر ن، زا زبر ز، نز، لام زبر ل، کیا ہو گیا؟ نزلہ، اوکے۔ یہاں پر دیکھیں خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، خلق، نزل، خلق۔ دیکھیں کتنا آسان ہے۔ اگر آپ پچھلی ویڈیوز کو دھیان سے پڑھے ہوں گے تو آج کی سبق آپ کے لیے بالکل آسان ہوگی، آج کی کلاس بالکل آسان ہوگی۔ دیکھیں پر حروف ہے، جتنے بھی یہاں پہ نیلے کلر کے حرف دکھ رہے ہیں سب کے سب پر حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ میں بار بار بتاتی ہوں اس لیے کہ آپ کے دماغ میں اچھے سے بیٹھ جائے، آپ کے ذہن نشین ہو جائے ساری چیز، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں صاد زبر صا، دال زبر د، صد، قاف زبر ق، صدق، ٹھیک ہے۔ نزل، خلق، صدق۔ یہاں پر دیکھیں کیا ہے؟ یا زبر یا، دال زبر د، ید، کاف زبر ک، یدک۔ جب حروف مرکب بنتا ہے تو اس کے سر کو لکھا جاتا ہے اور دھڑ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ سب کو بتائی جب حرف کو اکیلا لکھا جاتا ہے تو اسے پورا لکھا جاتا ہے، لیکن جب حرف کو کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو اس کے سر کو لکھا جاتا ہے اور دھڑ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں نون کو بھی آدھا لکھا گیا ہے، یعنی سر کو لکھا گیا ہے اور دھڑ کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں خا کو بھی آدھا لکھا گیا ہے، یعنی سر کو لکھا گیا ہے، دھڑ کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہاں دیکھیں صاد کو بھی آدھا لکھا گیا ہے۔ اسی طرح جب جب کسی حرف کو کسی حرف کے ساتھ ملا کر کے لکھا جاتا ہے تو اسے آدھا لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دھیان سے دیکھیں ان حرفوں کو اور پڑھیں۔ نزل، خلق، صدق، یدک، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غا، بلغ، طا زبر طا، با زبر با، عین زبر ع، تبع، جیم زبر ج، عین زبر ع، جع، لام زبر لا، جعل، فا زبر فا، عین زبر ع، فع، لام زبر لا، فعل، نون زبر نا، ظا زبر ظا، نظا، را زبر را، نظر۔ دیکھیں یہاں را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را میں زبر لگ چکی ہے۔ میں کیا بتائی تھی کہ را میں جب زبر ہو اور پیش ہو تو را کو پر پڑھنا ہے، اور جب را میں زیر لگ جائے تو را کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، نظر آپ کے دھیان سے نہ ہٹے، اس لیے میں بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کرتی ہوں۔
آپ بس دھیان سے سنیں، بالکل آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی یہ ساری باتیں۔ نظرا، ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذکا، را زبر را، ذکرا، ذکرا، ٹھیک ہے۔ کاف زبر کا، دیکھیں یہ باریک والی کاف ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو قا نہیں پڑھنا ہے بلکہ ک پڑھنا ہے کیونکہ یہ باریک والی کاف ہے۔ کاف زبر کا، سین زبر سا، دیکھیں یہ سیٹی والی حرف آ چکی ہے، بالکل سیٹی کی طرح تیز آواز نکلنی چاہیے۔ سین زبر سا، کس، با زبر با، کسبا۔ حمزہ زیر ای، دیکھیں میں کیا بتائی تھی کہ جب الف پر کوئی حرکت لگ جاتی ہے تو اسے حمزہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پر الف میں زیر والی حرکت لگی ہوئی ہے، یعنی اسے ہمیں حمزہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب باتوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، صاد پیش صو، ح پیش حو، فا پیش فو، صحفو، فا پیش فو، لام پیش لو، فلو، فا پیش سو، ثلثو، سین پیش سو، دال پیش دو، سدو، سین پیش سو، سودسو، ح پیش حو، را پیش رو، میم پیش مو، حرمو۔ دیکھیں بالکل بھی کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے کیونکہ جو حرکت کا پڑھنے کا طریقہ ہے وہ صرف 1 سیکنڈ ہے، ٹھیک ہے، صرف 1 سیکنڈ، یعنی آپ کو حرمو اس طریقے سے بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اس کا ترجمہ بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ حرکت کو پڑھتے ہوئے بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، بالکل 1 سیکنڈ کی مقدار ہونی چاہیے، بالکل 1 سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ کسبا، ایبیلی، رسولو، صحفو، ثلثو، سدسو، حرمو۔ یہاں دیکھیں را پیش رو، با پیش بو، ربو، عین پیش عو، ربعو، ح زبر ح، میم زیر می، حمی، دال زبر د، حمیدہ، خا زبر خا، قا زیر قی، فا زبر فا، خاطبہ، خاطبہ، خاطفہ، خا زبر خا، قا زیر قی، فا زبر فا، خاطفہ، میم زبر ما، لام زیر لی، کاف زیر کی۔ دیکھیں میں کیمرے کے سامنے ہوں اس لیے کنفیوز ہو رہی ہوں، آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مجھے تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ کیمرے کے سامنے ہم کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے، ڈرنا نہیں ہے، بالکل بنا ڈرے بے جھجک پڑھنا ہے۔ خاطفہ، میم زبر ما، لام زیر لی، کاف زیر کی، ملکی، تا زبر تا، زا زیر زی، تزی، دال زیر دی، تزیدی، تا زبر تا، جیم زیر جی، تجی، دال پیش دو، تجیدو، یا زبر یا، لام زیر لی، یلی، جیم پیش جو، یلیجو۔ یہاں دیکھیں قاف پیش قو، تا زیر تی، لام زبر لا، قتیلا، قتیلا، سین پیش سو، حمزہ زیر ای، لام زبر لا، سئیلا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ قاف پیش قو، را زیر ری، را زیر ری، دیکھیے را میں زیر کی حرکت ہے یعنی را کو اب باریک پڑھنا ہے، یعنی ری اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے بلکہ ری پڑھنا ہے، ری، ری بالکل باریک، ٹھیک ہے۔ قاف پیش قو، را زیر ری، قری، حمزہ زبر ا، قری ا، قری ا، ٹھیک ہے۔ قاف زبر قا، میم زبر ما، را زیر ری، دیکھیں یہاں بھی را میں زیر کی حرکت ہے یعنی یہاں بھی را کو باریک پڑھنا ہے۔ قمری، 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 ٹھیک ہے۔ قمری اس طریقے سے موٹا کر کے را کو نہیں پڑھنا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہاں پر را میں زیر کی حرکت ہے یعنی را کو باریک پڑھنا ہے۔ قمری، کاف زیر کی، با زبر با، کی با، را پیش رو، اب یہاں پر را میں کیونکہ پیش لگ چکی ہے تو را کو پر پڑھنا ہے یعنی کی بارو،
किबारू किबारू, ठीक है। हा पेश हु, शीन ज़ेर शी, را زبر را حشرا, حمزہ زبر ہا زبر ہا, دال دو زبر دن. یہ دیکھیں میں پچھلی ویڈیو میں کیا بتائی تھی کہ جو تنوین حرف ہے جس میں جو دو زبر والی حرف ہوتی ہے اس کے ساتھ جب الف ہو تو الف کو ہمیں چھوڑ دینا ہے, اسے نہیں پڑھنا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر دو زبر کے والی جو حرکت ہے اس کے ساتھ میں الف لگی ہوئی ہے, اس الف کو ہمیں چھوڑ دینا ہے, نہیں پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. حمزہ زبر ہا زبر ہا, دال دو زبر دن احدن. میم زبر ما, را زبر را مرا, ضاد دو زبر ضن مرضن. عین زبر ع, میم زبر ما عما, لام دو زبر لن عملن. اس الف کو بھی چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہاں پر دو زبر ہے, یہاں بھی دو زبر ہے, تو ان الف کو چھوڑ دینا ہے. ہا پیش ہو, دال دو زبر دن ہدن, ٹھیک ہے. میں کیا بتائی تھی کہ دو زبر کے ساتھ یا ہو تو اس یا کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ صرف جس پر دو زبر کی حرکت تنوین لگی ہو جس پر بس اسی حرف کو پڑھنا ہے, الف اور یا کو چھوڑ دینا ہے, نہیں پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر الف تھا دو زبر کے بعد تو نہیں پڑھے, یہاں بھی دو زبر کے بعد کیا ہے یا ہے تو اسے نہیں پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں بھی واو کے بعد واو والی تنوین جو منون حرف ہے اس کے ساتھ میں یا لگی ہوئی ہے تو یا کو نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو پیش تو, واو دو زبر ون قون قون قون. قاف دو پیش قو, را دو زبر رن قورن. یہ دیکھیں یہ ایک چیز اور دھیان میں رکھیے گا کہ را کے ساتھ جب دو زبر لگی ہو اور دو پیش لگی ہو تو را کو ہمیں پر پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو منون حرف ہے جس میں را کے ساتھ دو زبر ہو اور را کے ساتھ دو پیش لگی ہو تو ہمیں وہ والی را کو پر پڑھنا ہے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے, اور جس را کے ساتھ دو زیر لگی ہوگی اس کو ہمیں باریک پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کا خاص خیال رکھیں, بالکل حرکت والی را کی طرح ہے. یہ متحرک حرف جو را کی ہے جس میں زبر اور پیش میں ہمیں موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے, سیم وہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ دو زبر اور دو پیش کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے اور دو زیر کو باریک پڑھنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا, اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ویڈیو کو پیچھے کر کے بھی ایک دو بار اور سن لے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بالکل اچھے سے ذہن میں بیٹھ جائے گا. میم زبر ما, سین زبر سا مسا, دال دو زیر دن مسدن. فا زبر فا, میم زبر ما فما, نون زیر نون دو زیر نن فمنن. سین زبر سا, خا زبر خا, طا دو زیر قن صخقن. وا پیش ذو, لام زبر لا ذلا, لام دو زیر لن ذللن ذللن ذللن. فا زیر فی, حمزہ زبر فی, تا دو زیر تن فئتن. عین پیش عو, نون پیش نو, قاف دو زیر قن عنقن. عین پیش عو, نو پیش نو عنو, قاف دو زیر قن عنقن عنقن. نون زبر نا, فا زبر فا نفا, را دو پیش رن. دیکھیں میں کیا بتائی تھی کہ جب را کے ساتھ دو زبر اور دو پیش ہو تو را کو بالکل پر پڑھنا ہے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ را کے ساتھ دو پیش لگی ہوئی ہے تو اسے موٹا کر کے پڑھے, را دو پیش رن, اسے رن نہیں پڑھنا ہے. رن رن یہ جو ساؤنڈ ہے باریک والی, اسے باریک کر کے نہیں پڑھنا ہے بلکہ موٹا کر کے پڑھنی ہے, منہ کو بالکل گول کر کے پڑھنا ہے یعنی رن, ٹھیک ہے. نفرن نفرن نفرن, ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا, امید کرتی ہوں سمجھ میں آ رہا ہوگا. صاد زبر صا, مین زبر ما صما, دال دو پیش دن صمدن. غین زبر غا, ضاد زبر ضا. دیکھیے پر حروف ہے, حروف مستعلیہ ہے, اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے آپ کو. غین زبر غا, ضاد زبر ضا, غضا, با دو پیش بن غضبن. لام زبر لا, عین زیر عی لعی, با دو پیش بن لعیبن لعیبن لعیبن. حمزہ پیش او, ذال پیش ذو اذو, نون دو پیش نن اذنن. حمزہ پیش او, ذال پیش ذو,
उज़ू, नून दो पेश नून, उज़ूनुन। काफ पेश कु, ता पेश कु, बा दो पेश बुन, कुतुबुन, कुतुबुन, कुतुबुन। ये देखिए यहाँ भी देख ले, एक लाइन यहाँ पर भी लिखा हुआ है। दाल ज़बर दा, रॉ ज़बर रॉ, दौरा, जीम ज़बर जा, दरजा, ता दो ज़बर तन, दरजतन, दरजतन। कितना आसान है ना। क़ाफ ज़ेर क़ी, रॉ ज़बर रॉ, क़िरा, दाल ज़बर दा, क़िरादा, ता दो ज़बर तन, क़िरादतन। आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, आला, क़ाफ ज़बर क़ा, अलक़ा, ता दो ज़ेर तिन, अलक़तिन। सीन ज़बर सा, फ़ा ज़बर फ़ा, सफ़ा, रा ज़बर रा, सफ़रा, ता दो ज़ेर तिन, सफ़रातिन, सफ़रातिन। शीन ज़बर शा, जीम ज़बर जा, शजा, रा ज़बर रा, ता दो पेशतुन, शजरातुन। क़ाफ ज़बर क़ा, ता ज़बर ता, रा ज़बर रा, क़तरा, ता दो पेशतुन, क़तरातुन। दरजतुन, क़ियादतन, अलक़तिन, सफ़रतिन, शजरतुन, क़तरतुन। समझ में आ रहा है ना। अल्लाह से दुआ करती हूँ आप लोगों को अच्छे से आसानी हो समझने में और आप लोग पूरे कुरान को बिल्कुल आसानी के साथ समझ जाओ। अल्लाह आप सब के इल्म में बरकत अता फ़रमाए। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक रहने देती हूँ। कल फिर लेकर आऊँगी आप सब के लिए एक बेहतरीन वीडियो। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलिए एक सवाल करती हूँ जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए आप सब ये बताएं कि कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुई थी।